دین کی جو ضروری باتیں ہیں اور جن فتنوں سے ہمیں سابقہ پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے، ان کے بارے میں نالج نہ ہونے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے احباب، ہمارے بہت سے متعلقین اور ہمارے بہت سے نوجوان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر فتنوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو، صحیح نوعیت کا ہمیں علم ہو، تو فتنوں سے بچنا آسان ہے، اور فتنوں کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری نہیں ہوگی تو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ تجربہ ہو رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ موضوعات پیش کریں اور ان عنوانات پر گفتگو کریں جن پر بارہا گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس تربیتی کیمپ کا کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو عام موضوعات سنانے کے لیے یہاں بلایا نہیں گیا ہے، اور عام طور پر جن عنوانات کے تحت گفتگو ہوتی ہے، ان عنوانات کے تحت گفتگو سنانے کے لیے آپ کو یہاں جمع نہیں کیا گیا ہے۔ دعوت نامے میں خاص فتنے کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ کون سا فتنہ ہے جس کی وجہ سے علماء یہاں جمع ہیں؟ مساجد کے ائمہ حضرات بڑے اہتمام اور فکر مندی کے ساتھ یہاں وقت سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ کون سا فتنہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حاضرین میں سے بھی کچھ ایسے احباب ہمارے ہوں گے جو پہلی مرتبہ نام بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ سارے یہاں خواص ہی نہیں ہیں، کچھ عام لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ان کے سامنے اس فتنے کا ذکر کرنا فتنے کو بڑھاوا دینا ہے یا فتنے کی شہرت کرنی ہے؟ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح کے تبصرے بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں اور شور بھی مچاتے ہیں کہ بھئی یہ فتنہ ہمارے یہاں تو ہے نہیں، تو اس سلسلے میں تربیتی کیمپ لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ائمہ کو اور علماء کو یہاں جمع کرنے کی حاجت ہی کیا تھی؟ جہاں فتنہ ہے وہاں بات پہنچائی جائے، اور جہاں فتنہ نہیں ہے وہاں ان کا شور نہ مچایا جائے، ان کو مشہور نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے گویا کہ فتنہ بڑھتا ہے اور فتنے کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اور اگر وہاں اس فتنے کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے تو وہاں فتنہ آتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک غلط خیال ہے، اور غیر شعوری طور پر یہ بات وہ ہے جو اہل باطل اپنے درمیان کرتے ہیں، اور وہی باتیں ہمارے بیچ میں آ جاتی ہیں تو ہم غیر شعوری طور پہ ان باتوں کو پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ جہاں فتنہ ہے وہاں بھی بات کرنی ہے، اور جہاں فتنہ نہیں ہے وہاں بھی بات کرنی ہے۔ اگر پڑوس میں آگ لگ رہی ہے تو کیا آپ اپنے گھروں میں بے فکر ہو کے، مطمئن ہو کر کے بیٹھے رہیں گے کہ یہاں آگ لگی ہے تو یہاں آگ نہیں پہنچے گی؟ یا آپ پہلے ہی سے اس کی تیاری کریں گے کہ یہاں تک آگ پہنچ چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ بڑھتے بڑھتے ہمارے دروازے تک پہنچ جائے؟ کتنے ایسے مواقع اور مقامات سننے کو ملتے ہیں کہ جہاں پر فتنہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، دبے پاؤں چل رہا ہوتا ہے، کچوے کی چال وہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، ہمیں اطلاع نہیں ہوتی۔ اطلاع کب ہوتی ہے؟ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے، جب یہ اپنا پنجہ وہاں گاڑ لیتے ہیں، شکنجے میں ہمارے نوجوان کو کس لیتے ہیں، 10-20 افراد کو وہ اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں، ایجنٹ بنا لیتے ہیں، مرتد کر لیتے ہیں۔ اتنے میں تو وہ ہماری طرف سے ہو کر کے
تعاقب کرنے کے بجائے، لڑنے کے بجائے، وکالت کرنے کے بجائے یہ اہل باطل کی طرف سے وکالت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی طرف سے دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کی طرف سے کھڑا ہو کر کے ان کے تحفظ کی فکر کرتا ہے۔ آج خیر کے بارے میں بتانے والے بھی بہت ہیں، نیکیوں کے بارے میں اجلاس کرنے والے، کرانے والے بھی بہت ہیں، اور معروفات کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دینے والے، مجلس بلانے والے بھی بہت ہیں۔ شراب نوشی پر تقریریں ہو رہی ہیں، جوئے کی خرابی پر تقریریں ہو رہی ہیں، اصلاح معاشرہ کا ایک بڑا وسیع عنوان ہے جس پر جگہ جگہ جلسے کیے جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ سب ہمارے سماج کی ضرورت ہیں اور ان عنوانات پر گفتگو ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ فتنے کا دور چل رہا ہے، قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایسے زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں کہ قدم قدم پر فتنوں سے سابقہ ہے، لیکن کیا یہ فتنہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو موضوع سخن بنایا جائے اور ان فتنوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری فراہم کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے؟ دیگر موضوعات پر تو کوششیں ہماری بہت ساری ہوتی ہیں، اور کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ جس میں جلسے جلوس ان عنوانات پر نہ منعقد ہوتے ہوں، لیکن یہ موضوعات فتنوں کے ایسے ہو گئے ہیں کہ لاوارث سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی اپنے ایمان والے لوگ ایمان سے ہٹ رہے ہیں اور بے ایمانی کو ایمان سمجھنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ارتداد کو اسلام سمجھ رہے ہیں اور کفر کو ایمان سمجھ رہے ہیں۔ پانی کہاں مر رہا ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ اس لیے میں بہت ہمدردانہ انداز میں اور بہت ہی خیرخواہی کے ساتھ یہ بات اہل مدارس سے بھی عرض کرتا ہوں، ائمہ مساجد سے بھی کہتا ہوں کہ جو ہماری مسجدوں کے ائمہ ہیں، منبر و محراب کی زینت ہیں، وہ ان فتنوں کے بارے میں بھی مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم اس موضوع پر تو ضرور گفتگو کیا کریں، ان عنوانات پر گفتگو کیا کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیگر عنوانات کو تو موضوع بحث بنائیں اور قادیانیت پر کوئی گفتگو نہ کریں، یا عقیدے کی اہمیت پر کوئی گفتگو نہ کریں، یا شکیلی فتنے کے سلسلے میں لوگوں کو جانکاری فراہم نہ کریں، یا قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو لوگوں کے سامنے نہ لائیں۔ یہ بڑی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے۔ حضرت حذیفہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں فتنوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ آج جب فتنوں کا دور چل رہا ہے، وہ تو قرن اول کا زمانہ، دور نبوی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، وہ فتنوں کے بارے میں اتنے حساس ہیں اور ہم فتنوں کے بارے میں اتنے بے خبر اور بے فکر ہیں۔ آپ یہاں سے باہر نکلے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں نجاست پڑی ہوئی ہے، پاؤں آپ کا نجاست پہ ہی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور اگر آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ بچا لیں گے اپنے آپ کو۔ فتنوں کی جانکاری اگر آپ رکھیں گے تو فتنوں سے بچیں گے، اور اگر جانکاری نہیں ہوگی تو فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں، من لم يعرف الا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف انه شر فاما ان يقع فيه واما ان لا ينكره كما انكره الذي عرفه، کہ جس کے سامنے فتنے کی حقیقت نوعیت واضح نہیں ہے، جو صرف خیر جانتا ہے، معروف جانتا ہے، نیکی جانتا ہے، اور شر و فتنے کو نہیں جانتا، تو اندیشہ ہے کہ وہیں فتنے میں کہیں پڑ نہ جائے، خطرہ ہے کہیں وہ شر کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اب شر اس کے سامنے اگر آئے گا، یا تو شر کو خیر سمجھ کے قبول کرے گا، اور اگر شر میں مبتلا نہیں ہوگا تو یہ اندیشہ ضرور ہے، یہ خطرہ ضرور ہے کہ وہ اس شر کی، فتنے کی اتنی مخالفت نہیں کرے گا جتنی مخالفت جاننے والے کرتے ہیں۔ آج یہی ہوتا ہے نا، لوگوں کو سنگینی کا احساس نہیں ہے، فتنوں کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے، تو جو حضرات اپنا سر کھپا رہے ہیں اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہمارے کچھ سیدھے سادے لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
کہاں فتنہ ہے جی یہاں؟ یہ لوگ خواہ میدان میں دوڑ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کہ ہمیں فتنہ تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں، اتنا پہلے فرما چکے ہیں، اور آج تو قیامت سے قریب کا زمانہ چل رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ خیر صرف جانتے ہو، شر نہیں جانتے ہو تو اندیشہ ہے کہ مبتلا نہ ہو جاؤ شر میں، اور اگر تم شر میں مبتلا نہیں ہوگے تو کم سے کم یہ خطرہ تو ضرور ہے کہ تم مخالفت نہیں کر سکتے اتنی جتنی کہ جاننے والے مخالفت کرتے ہیں۔ اس طرح کے فتنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت لگانا بھی چاہیے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن بھی بنانا چاہیے کہ یہ بھی پوری طرح ان فتنوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ ان کی جو نظر ہوتی ہے سب سے زیادہ نوجوانوں پہ اور چھوٹے بچوں پہ نظر ہوتی ہے۔ بڑے لوگوں کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو پختہ ہو چکے ہیں، یہ جلدی ہٹیں گے نہیں۔ نوجوانوں کو بہکانا اور پھسلانا اور ہٹانا آسان ہے، اس لیے ان کی محنت ان پہ ہوتی ہے۔ پروگرام جیسے یہ ہو رہے ہیں، تربیتی کیمپ چل رہا ہے، ہمارے دکان پہ رہنے والے نوجوان حضرات، کاروبار کرنے والے نوجوان حضرات، کاشتکاری کرنے والے نوجوان حضرات، یا جو سفر کرنے والے ہیں ادھر ادھر، وہ بھی سفر کرتے ہوئے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ بھی بدک جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھیے، اور جب اس طرح کا پروگرام ہو تو ان کو بطور خاص شریک کیجئے تاکہ وہ خالی الذہن نہ رہیں، فتنے کے بارے میں ان کو پہلے سے نالج رہے۔ یہ آیات ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو آیات ہیں قرآن کریم میں یا احادیث میں جو علامات قیامت پر پیش کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، کیا ان آیات ختم نبوت کی تشریح ضروری نہیں ہے؟ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ نے آیتیں پیش کی ہیں، اور احادیث میں ہمارے نبی نے جو حضرت عیسیٰ کا ایک تفصیلی تعارف کرایا ہے، کیا وہ تمام باتیں اپنے لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی فتنہ آئے گا ہمارے بیچ میں تبھی ہم جاگیں گے اور ان آیتوں کی تشریح کریں گے۔ نقصان تو یہی ہو رہا ہے نا، ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ آیات ختم نبوت ہیں تو ان کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تشریحات نہ ہونے کی وجہ سے ختم نبوت کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہیں لوگ۔ اتنا بس جان لیا اجمالی طور پہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حالانکہ اتنا کہنا اس ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو حضور فرما رہے میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اس امت میں پیدا ہو جائے اور پھر عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے یا نبوت کی بات کرے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیدا ہوا ہے۔ ہم نے خالی اتنا سمجھایا کہ نبی نہیں، حضور کے بعد نبی نہیں، ہاں عیسیٰ آئیں گے، یہ بات کیوں نہیں کہتے کھول کر کے کہ نبی نہیں ہے، یہ نہیں مطلب نبی پیدا نہیں ہوں گے، نبی تو آئیں گے عیسیٰ جو پہلے کے نبی ہیں، اور ان کے آنے سے ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ان پر تو ایمان ہمارا پہلے سے موجود ہے۔